خواتین حضرات السلام علیکم۔ جدید زندگی اور ماڈرن ٹیکنالوجی نے اگر ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں تو اس کے استعمال سے ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات نے بھی جنم لیا ہے۔ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی سے کیسے فائدہ اٹھائیں، ان نیگیٹیوٹیز کو دور رکھتے ہوئے آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے، اور میں آپ کو کچھ ایسے سٹیپس بتاؤں گا جن کو استعمال کر کے آپ صرف ماڈرن ٹیکنالوجی کی پازیٹیوٹیز کو حاصل کر سکیں گے اور اس کے منفی یا نیگیٹو اثرات کو اپنی زندگی سے دور رکھ سکیں گے۔ اگر میرا آج کا ویڈیو پسند آئے تو ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ کچھ سال پہلے میں نے اپنی زندگی کا بہت اہم فیصلہ کیا تھا، وہ یہ کہ میں نے خبریں سننا اور خبریں پڑھنا بالکل بند کر دی تھی۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ نیوز میڈیا کو، نیوز کے پورے چینلز کو، اخباروں کو دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ ایونچولی ایک بزنس ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کو نوکریاں دی جاتی ہیں، بہت سارا پیسہ انوالو ہوتا ہے، اسٹوڈیوز بنتے ہیں، اور ایونچولی اگر اس بزنس میں پروفٹ نہ ہو تو یہ سارا دھندا بیٹھ جائے گا اور اس کو بنانے والے کا نقصان ہوگا۔ اس لیے پرائم آبجیکٹیو سارے نیوز چینلز کا پیسہ بنانا ہوتا ہے۔ پیسہ بنانا نیوز کے ذریعے جو اس کا شارٹیسٹ اور بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسی خبریں لوگوں کو دیں جس میں لوگ اٹریکٹ ہوں اور ان کو پڑھیں اور ان کو سنیں۔ اب آپ کو اگر یہ کوئی بتائے کہ فلاں اسپتال نے کینسر کا بڑا اچھا علاج کر دیا، یا کوئی ایسی خبر آئے کہ فلاں گاؤں میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی یا فلاں جگہ پہ کسی کا مرڈر ہو گیا، تو آپ خود بخود، یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم سینسیشنل خبروں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اسی لیے سینسیشنل خبریں جو ہیں وہ زیادہ بکتی ہیں، اور نیوز چینل سینسیشنل اور کنٹروورشل چیزوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کرتے ہیں اپنے بزنس کے لیے۔ مگر خواتین حضرات، اس کا ایک بہت بڑا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے سننے والے یا پڑھنے والے کے دماغ پر، کیونکہ جب آپ نیگیٹو چیزوں کو سنیں گے تو آپ کا ذہن نیگیٹیوٹی سے بھر جائے گا، چاہے آپ جتنا بھی سوچیں کہ مجھے ان چیزوں سے کیا اثر ہوتا ہے، لیکن یقین کیجئے نیگیٹو خبریں ایک سب کانشیس لیول پہ، ایک لاشعوری طور پہ آپ کو افیکٹ کرتی ہیں۔ آپ بھی غلط یا نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں۔ اس کا اثر آپ کی ذات پہ ہوتا ہے، آپ کے اوپر سٹریس پڑتا ہے، آپ کی سوچ کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر سٹریس پڑتا ہے، جس کا اثر آپ کے آس پاس، آپ کی فیملی، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگوں اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے اوپر پڑتا ہے۔ آپ کی اپنی زندگی، آپ کے فیصلوں پہ اس کا فرق پڑتا ہے۔ آپ جتنی نیگیٹو خبریں سنیں گے، جتنا ٹائم سپینڈ کریں گے ان کے بارے میں سوچنے میں اور ان کو ڈسکس کرنے میں، اتنا ہی آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی کھلتی چلی جائے گی۔ میں نے جو اپنا ٹائم خبریں سننے اور خبریں پڑھنے میں سپینڈ کرتا تھا، وہی ٹائم اب میں کتابیں سننے اور کتابیں پڑھنے میں سپینڈ کرتا ہوں۔ یہ سارا ٹائم میری شخصیت میں ایک ارتقاء، ایک امپروومنٹ پیدا کرتا ہے۔ میں ڈاکیومنٹریز دیکھتا ہوں، وہ چیزیں دیکھتا ہوں ہسٹری کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، ریلیجن کے بارے میں، جو مجھے انٹرسٹ کرتی ہیں، جو مجھے ایک اچھا انسان بنانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے حساب سے جو میری ٹپ نمبر 2 ہے خواتین و حضرات، وہ ہے موبائل فون۔ موبائل فون ہماری بیسک سائیکالوجی کو استعمال کرتا ہے، وہ ہے آر نیڈ فار ویلیڈیشن۔ سب لوگوں کو ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کو کم اور کچھ کو زیادہ۔ ہم فیس بک پہ ٹکس کا انتظار کرتے ہیں، لائکس کا انتظار کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ جب ہم کوئی چیز ڈالتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ہماری تائید کریں، ہماری پوسٹ کو اچھا سمجھیں، ان کی تعریف کریں، اور یہ جو سائیکالوجی موبائل فون ہمارے پر استعمال کرتا ہے، ہماری جو نیڈ ہے ویلیڈیشن کی اور ہماری جو نیڈ ہے کہ لوگ ہمیں پسند کریں، اس کو یہ استعمال کرتا ہے، اس سائیکالوجی کو استعمال کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ موبائل فون ہماری اس قدر ضرورت بن گئی ہے کہ ہم اس کو لے کے سوتے ہیں اور اس کو لے کے اٹھتے ہیں، اور سارا دن، ہر منٹ، ہر گھڑی موبائل فون کو چیک کرتے رہتے ہیں۔ اب اس عادت سے چھٹکارے کے لیے تو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن میری اپنی پرسنل جو میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں کافی وقت اپنا پڑھنے میں اور چیزوں کو سمجھنے میں استعمال کرتا ہوں، کتابیں پڑھنے میں، آڈیو ویڈیو ٹیپس دیکھنے میں، اپنی جو پسندیدہ چیزیں ہیں، ہسٹری، فلسفی۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ موبائل فون کو اپنے پاس ہمیشہ رکھیں گے، جب آپ ایسی کسی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں گے تو آپ کا دھیان ہمیشہ اپنے موبائل فون پہ ہی رہتا ہے اور آپ اس کو ہر گھڑی چیک کرتے رہتے ہیں۔
ریسنٹلی میں نے کچھ اسٹڈیز پڑھی ہیں، سائیکالوجی کی اسٹڈی، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ موبائل فون کو اپنے سے دور رکھ دیں جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوں یا کسی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں، تو آپ کی توجہ، آپ کی کنسنٹریشن اور ٹائم سپین جو آپ اسپینڈ کرتے ہیں اس چیز کو سیکھنے میں بے انتہا کم ہو جاتا ہے، مخالف کمپیئر ٹو دا فیکٹ کہ اگر موبائل فون آپ کے پاس ہو۔ تو یہ چیز اپنی زندگی میں اڈیپٹ کیجئے کہ جب آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں، کوئی ویڈیو سن رہے ہوں، کوئی چیز ایسی دیکھ رہے ہوں، کوئی سیکھ رہے ہوں، کوئی لرننگ اور ڈیولپمنٹ کر رہے ہو، تو اپنے موبائل فون کو اپنے سے دور رکھیے، ایسی جگہ پہ جہاں کہ وہ آپ کے لیے ایکسیسیبل نہ ہو۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے، جو میں خود ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں اور خود کر کے اور سیکھ کے دیکھ رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لرننگ کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ہم لوگ سب پہلے ایسے ہی ہوتے تھے، لیکن جب سے موبائل فون آیا ہم یہ بھول ہی گئے ہیں کہ موبائل کو اپنے سے دور رکھنا کیسا ہوتا ہے۔ اس کو کر کے دیکھیے، یقین کیجئے کہ آپ کی سپیڈ چیزوں کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی بہت تیز ہو جائے گی۔ میڈیا کو استعمال کرنے کا تیسرا اور بے انتہا بہترین اصول یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو پازیٹیولی اور اس کی مضبوط چیزوں کو اپنے لیے استعمال کریں۔ سوشل میڈیا کی مضبوط چیزیں کیا ہیں؟ سوشل میڈیا کے اندر ایک دنیا آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے، وہ کتابیں، وہ ویڈیو، وہ موضوعات، وہ چیزیں جو ہماری دسترس سے بالکل باہر تھیں، جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتابیں خریدنی پڑتی تھیں، لائبریریوں میں جانا پڑتا تھا، لوگوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا، وہ سب اب ہماری فنگر ٹپس پہ ہیں۔ ایسے ریئر کتابیں، ایسے ریئر موضوع جو آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتے، وہ ایک سیکنڈ پہ آپ کو یوٹیوب میں، گوگل میپس میں، گوگل اسکالر میں آپ کو وہ چیزیں مل سکتی ہیں جن کے لیے آپ کو بعض اوقات پوری زندگی اپنی بسر کرنی پڑتی تھی ان کی تلاش میں۔ اب وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہیں۔ آپ کے جو بھی پسندیدہ موضوعات ہیں، جو چیزیں آپ اپنی زندگی میں جن پہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، ہسٹری، فلسفی، سائنس، جو بھی چیزیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں، ان پہ کنسنٹریٹ کیجئے اور ان کے ویڈیوز اور ان کے بارے میں ریٹن مٹیریل یا اورل مٹیریل کو تلاش کر کے اس کے اوپر سپینڈ ٹائم کیجئے، تو آپ سوشل میڈیا کو اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے بہترین طریقے پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے بہتر اس وقت اور طریقہ ہے ہی نہیں پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے کہ آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں اپنی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے۔ یہاں پر آپ کی ول پاور بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا ویڈیو دیکھتے دیکھتے جو آپ کو پسند ہو، کسی ایسے ویڈیو پہ چلے جائیں جس سے آپ کی ڈیولپمنٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یا کوئی ایسی چیز پڑھ رہے ہوں جو اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو، پھر پھسل جائیں اور کسی ایسی چیز کی طرف نکل جائیں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے اور جو صرف تھوڑی دیر کی تفریح کے لیے آپ استعمال کریں۔ تفریح بھی ضروری ہے، آپ ضرور دیکھیں ایسی چیزیں، لیکن اپنی ول پاور کو استعمال کریں، سوشل میڈیا کو ایکسپلائٹ کریں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ اس سے بہترین چیز اور آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اور آخری اصول، میرا چوتھا اور آخری اصول سوشل میڈیا کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے ضمن میں یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کی کمزوریاں کیا ہیں اور آپ نے ان سے کیسے دور رہنا ہے۔ مثال کے طور پہ واٹس ایپ گروپ، ہم سب لوگوں کے بے انتہا واٹس ایپ گروپ میں ہم لوگ شامل ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے میسیجز کو پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ گروپس میں میسیجز ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں سرکولیٹ ہوتے رہتے ہیں، اور ایکچولی ان ٹرمز آف لرننگ واٹس ایپ گروپ سے آپ بہت کم چیزیں لرن کر سکتے ہیں، انلیس کوئی آپ ایسے گروپ میں ہوں جس کا تعلق ہی سیکھنے، سمجھنے اور علمی جدوجہد اور علمی بحث سے ہو۔ بہت سے ہمارے نارمل واٹس ایپ گروپ صرف چٹ چیٹ کے لیے ہوتے ہیں اور خبریں ادھر سے ادھر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اپنی شمولیت کو ان واٹس ایپ گروپ میں کم سے کم رکھیے۔ اگر آپ ہیں بھی ان واٹس ایپ گروپ میں تو یہ کوشش کیجئے کہ ساری پوسٹ کو مت پڑھیں، بلکہ ان کو سکرول کر جائیں اور ان پہ اپنا زیادہ وقت نہ ضائع کریں۔ میں بھی اپنا بہت سارا وقت واٹس ایپ گروپ پہ ضائع کرتا تھا، لیکن اب بہت عرصے سے میں نے ان گروپس میں جن سے مجھے کوئی علمی فائدہ نہیں ہوتا اپنی شمولیت بالکل زیرو کر دی ہے، کیونکہ ہوتا صرف یہی ہے کہ آپ ان پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، فضول قسم کی بحث کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور جس سے نہ ان کو فائدہ ہوتا ہے، نہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے، نہ وہ اپنی رائے چینج کرتے ہیں، نہ آپ اپنی رائے چینج کرتے ہیں۔ ایسے گروپس میں پارٹیسپیٹ کیجیے جن سے آپ سیکھیں، جن سے آپ دوسرے لوگوں کی رائے آپ کو پتہ چلے، اور آپ ان کی رائے معلوم کر کے مجبور ہوں کہ جائیں دوبارہ آپ کتابوں میں اور پڑھیں کہ ان کی رائے ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا میری رائے ان سے مختلف کیوں ہے۔
باقی گروپوں کو چھوڑ دیجیے. اسی طریقے سے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، ان پہ بھی اپنی ایکٹیویٹی اتنی ہی لمیٹڈ کر دی ہے جس سے آپ کو کسی قسم کا فائدہ ہو رہا ہے. یا اگر آپ ان چیزوں کو بزنس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو اپنی ایکٹیویٹی کو بزنس تک ہی رکھیے. یا آپ کا ایم یہی ہونا چاہیے کہ اگر میں اس کو دیکھوں گا تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں گا. یا پھر اگر آپ لوگوں سے، کوئی آپ کے دوست احباب ہیں، ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایوری ناؤ اینڈ دین، تو اس لیے اس لحاظ تک اپنی ایکٹیویٹی کو لمٹ کر دیجیے. اس سے زیادہ مت بڑھیے. اس پہ اتنا ٹائم مت سپینڈ کیجیے کہ خواہ مخواہ لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کی بحثوں میں مشغول ہو جانا اور ادھر کی بات ادھر کر دینا اور اس کی خبر لے کے اس کو بتا دینا. ان چیزوں میں ٹائم ضائع کرنے سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ان سمری خواتین و حضرات، سوشل میڈیا ایک بہترین چیز ہے. آپ اس سے بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ اس کی جو نیگیٹیوٹیز ہیں ان کو سمجھیے اور اپنی ول پاور کو استعمال کر کے ان کی نیگیٹیوٹیز سے دور رہیے. اگر میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.